امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی ایسی حالتیں ہیں یا جن حالتوں میں حمل کو روکنا حرام ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو آپ نے مکمل ضرور دیکھنا ہے، اسکپ نہیں کرنا ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اس کو ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کی وجہ سے کوئی اور بھی ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ویڈیوز کو لائک کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ جی تو ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ وہ کون سی حالت ہے جس میں حمل کو روکنا جائز ہے وقتی طور پر۔ اگر بیوی جو ہے وہ بیمار ہے، اس کو کوئی اس قسم کی بیماری ہے جس میں اس کا حمل کو سنبھالنا یا پھر بچوں کو سنبھالنا بہت ہی مشکل ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں وقتی طور پر یہ جائز ہے کہ آپ حمل کو روک دیں۔ یا پھر اگر آپ کے بچے پہلے بہت چھوٹے ہیں یا بہت زیادہ ہیں یا ٹوئنز بچے ہو چکے ہوئے ہیں تو مزید بچوں کو سنبھالنا مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ سنبھالنے بھی خود ہی ہیں اور اتنی آمدنی بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی دائی رکھ سکیں یا ڈے کیئر میں ان کا ایڈمیشن کروا سکیں یا کسی بھی قسم کا اس طرح کا کوئی کا بندوبست ہو سکے، تو اس صورت میں بھی جائز ہے کہ آپ حمل کو روک لیں، لیکن شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کون سی ایسی 3 حالتیں ہیں جس میں حمل کو روکنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ پیسے کی وجہ سے آپ اپنے حمل کو روک دیں، یعنی کہ اگر آپ والدین کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہماری جیب میں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کی کفالت کر سکیں، ان کو کھانا کھلا سکیں یا ان کی اچھی تعلیم و تربیت کر سکیں، تو اس ڈر سے حمل کو روکنا نہایت ہی حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آنے والے ہر ایک روح کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ والدین کو بھی دے گا اور آنے والی اولاد کو بھی رزق عطا کرے گا۔ تو اس ڈر سے کہ آپ کے پاس کم خرچ ہے یا پھر آپ کا ایک مناسب ذرائع آمدنی نہیں ہے اور آپ اس وجہ سے یا اس ڈر سے آپ اپنے حمل کو روک دیتے ہیں کہ آپ ان کی اچھی طریقے سے تعلیم و تربیت کا خرچ نہیں اٹھا سکتے، تو یہ نہایت ہی حرام عمل ہے۔ دوسرا جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پہلے بیٹیاں ہیں، بہت زیادہ، ایک بیٹا ہو چکا ہے یا مزید بیٹی کا خوف ہے، اس خوف سے آپ حمل کو روک دیں کہ اور بیٹی نہ ہو جائے، تو یہ بھی حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو رحمت قرار دیا ہے۔ بیٹی کے خوف سے آپ حمل کو روک دیں، یہ نہایت ہی حرام عمل ہے۔ یا تو آپ کے پہلے 4-5 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہو چکا ہے، تو آپ اس کے بعد چاہتے ہیں کہ اب ہم حمل کو روک دیں کہ ہماری مزید بیٹی نہ ہو جائے، تو اس ڈر سے آپ کو حمل روک دینا آپ کے لیے حرام ہے۔ جو تیسری صورت ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ بچوں کی وجہ سے لوگ کیا کہیں گے کہ ہائے اس کے اتنے بچے ہیں، اتنے زیادہ بچے ہو گئے ہیں، کس طرح سے پالو گے، کس طرح سے ان کی تعلیم و تربیت کرو گے، تو یہ لوگوں کے ڈر سے حمل کو روکنا بھی حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ لوگوں کی وجہ سے اس حرام عمل کو قطعاً نہ کریں۔ تو یہ تھی وہ 3 حالتیں جن میں حمل کو روکنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی اور آپ کے لیے ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، ملتی ہوں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔